اس حدیث شریف کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ اس کو ام السنن بھی کہا جاتا ہے، ام الاحادیث بھی کہا جاتا ہے، ام الجوامع بھی کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال والی حدیث بسم اللہ کے درجے میں ہے اور یہ حدیث سورہ فاتحہ کے درجے میں ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نمایاں طور پر تشریف فرما تھے۔ بارزن کے معنی نمایاں طور پر لوگوں کے لیے تشریف فرما تھے۔ یہ ابتدائی زمانے کے اندر ایک لمبے عرصے تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بیٹھتے تھے کہ تمام صحابہ کے ساتھ گھل مل کے بیٹھتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کون صحابہ ہے۔ اس طرح خلط ملط ہو کر گھل مل کر کے بیٹھتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تواضع کی بات ہے۔ ایک لمبے عرصے تک یہی معمول رہا۔ اس میں تکلیف یہ ہوتی تھی کہ کوئی آدمی باہر سے آتا، کوئی سائل آتا یا کوئی ایمان سیکھنے کے لیے آتا تو اس کو آنے کے بعد باقاعدہ پوچھنا پڑتا تھا کہ بھئی یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ پوچھنا پڑتا تھا لوگوں کو، اور پوچھنے کی آنے والوں کو زحمت ہوتی تھی۔ اب مثلا مجلس چل رہی ہے اور کوئی نیا آدمی باہر سے آوے اور وہ حضور کو جانتا پہچانتا نہیں ہے تو مجلس کے دوران ہی آ کر پوچھے بھائی کون تم میں محمد ہے، تو مجلس جو ایک جاری ہوتی اس میں ایک طرح کا خلل ہوتا تھا، خلل کا انداز ہوتا تھا۔ اس لیے بعد میں یہ درخواست کی گئی کہ آپ کے لیے کوئی امتیازی نشست گاہ بنائی جائے۔ تو صحابہ کی درخواست پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ چوکی ہوتی ہے بیٹھنے کی اونچی، تو مٹی کی ایک امتیازی جگہ بنانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو ابتدائی دور کے اندر تو ایک لمبے عرصے تک حضور اسی طرح بیٹھے کہ آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون اس میں نبی ہے اور کون صحابی ہے۔ بعد میں صحابے کی درخواست پر ایک امتیازی انداز کی جگہ بنائی گئی، وہ بھی مٹی کی بنائی گئی۔ اس مٹی پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تھے تو ذرا الگ تھلگ معلوم ہوتے تھے کہ یہ ان کے معلم ہے یا ان کے مربی ہے یا یہ نبی ہے، اور یہ باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ متعلمین ہیں، یہ صحابہ ہے۔ یہ بعد کے زمانے کی بات ہے۔ اسی سے شراح نے استدلال کیا ہے کہ معلم کے لیے امتیازی جگہ بنانے کی گنجائش ثابت ہوتی ہے، چونکہ یہ جو واقعہ ہے وہ زندگی مبارک کے آخری ایام کا واقعہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے بعد کا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے۔
تو حجۃ الوداع تو سن 10 ہجری کے اندر ہوا، تو حجۃ الوداع سے پہلے ہو یا حجۃ الوداع کے بعد میں ہو، حیات مقدسہ کے آخری ایام کا یہ واقعہ ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی الگ تھلگ نشست گاہ بنا دی جا چکی تھی۔ معلوم ہوا کہ معلم کے لیے وائس کے واسطے ایک امتیازی بیٹھک بنانا جائز ہے، اور وہ تواضع کے خلاف نہیں ہے۔ دراصل اس کے اندر معلم کو یا وائس کو امتیازی مرتبہ دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہوا کرتا ہے دوسرے لوگوں کی سہولت، کہ دوسرے لوگوں کو سہولت ہو جائے کہ بھئی یہ معلم ہے، یہ وائز ہے، یہ سکھانے والے ہیں، لہٰذا ان کو ایک امتیازی جگہ پر بٹھایا جائے تاکہ طالبین کے لیے، سائلین کے لیے اور نو واردین کے لیے، نئے آنے والوں کے لیے سہولت ہو جائے۔ اس کے پیش نظر یہ امتیازی جگہ ان کو دی جاتی ہے۔ تو بارزن کا مطلب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن امتیازی انداز کے اندر نمایاں طور پر لوگوں کے لیے تشریف فرما تھے۔ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، اتنے میں ایک شخص آئے۔ یہاں روایت میں بس اتنا ہے کہ ایک شخص آئے، لیکن دوسری حدیثوں میں ہے کہ آنے والے شخص نے بہت زیادہ سفید کپڑے پہن رکھے تھے، آنے والے کے بال بالکل سیاہ تھے، ایک دم کالے تھے، آنے والے کے کپڑوں کے اوپر خوشبو لگی ہوئی تھی۔ یہ بھی دوسری روایتوں میں آیا ہے۔ کیا خلاصہ؟ کہ یہ آدمی جس انداز میں مجلس میں آئے، لگتا ایسا تھا کہ یہ مسافر نہیں ہے، چونکہ مسافر ہوئے تو کپڑے گرد و غبار والے ہوئے، بدن پر میل کے آثار ہوئے، لیکن یہ تو ایک دم کپڑے سفید صاف ستھرے، بال پر بھی کہیں مٹی اور گرد کا نام و نشان نہیں، بال بھی ایک دم کالے اور خوشبو بھی لگی ہوئی۔ ظاہر ہے کہ مسافر تو پراگندہ حال ہوا کرتا ہے، جیسے کہ آج دیکھ رہے ہیں بہت سو کو۔ تو اس طریقے سے تو آنے والے یہ جو فرد تھے، اس آنے والے فرد کے اندر دو متضاد باتیں تھیں۔ پہلی متضاد بات یہ تھی کہ ان کے بدن کی ظاہری ہیئت یہ بتلا رہی تھی کہ آدمی مدینہ میں رہتے ہیں، مدینہ ہی میں ان کا مکان ہے، اپنے گھر سے تیار ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس کے اندر حاضر ہوئے، جبکہ آنے والے شخص کو پورے مجمع میں کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کوئی باہر کا ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے۔ تو دو متضاد باتیں ہوئی۔ اگر یہ آدمی مدینہ کے مقیم ہے تو کوئی نہ کوئی تو جانتا، کیونکہ مدینہ کی آبادی چھوٹی سی، محدود، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے واقف تھے تقریباً۔ لیکن یہ آدمی مدینہ کے تھے نہیں، کوئی صحابی جانتا ہی نہیں ان کو، یہ کون آئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً ان کو نہیں پہچانا، اور باہر کے ہوتے تو پراگندہ حال ہوتے، لیکن پراگندہ حال بھی نہیں ہے، اسی لیے عجیب کیفیت میں آئے۔ اسی لیے بعض روایت میں ہے کہ وَلَمْ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، کہ ان کے اوپر سفر کے آثار کوئی نظر نہیں آئے۔ معلوم ہوا کہ ہر مسافر کے اوپر سفر کے کچھ نہ کچھ آثار ہوا کرتے ہیں۔ سفر سے آوے تو چہرے پر، کپڑے کے اوپر، آنکھ میں کچھ نہ کچھ آثار ہوا کرتے ہیں کہ بھئی نیند کا خمار ہے، چہرے سے تھکن کے آثار محسوس ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آنے والے کی عجیب بات تھی کہ یہ مدینہ کے بھی نہیں ہیں اور ان پر سفر کے بھی آثار نہیں ہیں۔ اور آنے کے بعد اس شخص نے پہلا کام کیا
مل ایمان فقال مل ایمان، عظیم سوالات شروع کر دیے آتے ہی۔ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھنے لگے کہ ایمان کیا چیز ہے، کس کو ایمان کہتے ہیں؟ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سوال کا منشا تھا ایمان شرعی معلوم کرنا، مل ایمان، ایمان شرعی معلوم کرنا۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مومن بھی کو معلوم کرنا تھا کہ کن کن چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، کن کن چیزوں کو میرے لیے ماننا ضروری ہے۔ یہ ان کے سوال کا مقصد تھا مل ایمان والے لفظ کے ذریعے سے۔ جب انہوں نے سوال کیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دینے شروع فرمائے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی سائل کسی دینی امور کے متعلق سوال کرنے کے لیے آئے، چاہے آپ اس کو پہچانتے نہ ہو، لیکن جب وہ دینی امور کے متعلق سوال کرے تو اس کو جواب دینا چاہیے، اس کو رہبری کرنی چاہیے۔ اب یہاں اس آنے والے سائل کو کوئی پہچانتا نہیں، اس نے آ کر کے سیدھا اتنا بڑا سوال کیا مل ایمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی دینا شروع فرما دیا، جواب بھی بتلانا شروع فرما دیا۔ تو یہ نتیجہ اس سے نکلتا ہے کہ کوئی سائل اگر کوئی سوال کرے اور آپ اس سے متعارف نہ ہو تو بھی اس کو جواب دینا چاہیے۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھنے کی کہ اس کے سوال میں اور ہمارے جواب میں کسی طرح کے فتنے کے کھڑے ہونے کا اندیشہ نہ ہو، تو اس کو سوال جواب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ اب جواب جو دیا تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ایمان استعمال فرمایا، الایمان ان تؤمن۔ تو بظاہر یہاں تکرار کا اندیشہ ہوتا ہے، تکرار کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن یہ تکرار نہیں ہے۔ ایک جو ہے ایمان لغوی مراد لے لو اور دوسرا ایمان اصطلاحی مراد لے لو۔ تو ایمان لغوی اور ایمان اصطلاحی مراد لے لیں گے تو کسی طرح کی تکرار کا اندیشہ باقی نہیں رہے گا۔ اور ایسے تکرار اس جگہ کے اوپر مضر یا یہ کہ بے فائدہ سمجھا جاتا ہے جہاں پر تکرار کی وجہ سے کوئی جدید فائدہ حاصل نہ ہوتا ہو، جہاں پر لفظ کی تکرار سے کوئی نہ کوئی معنوی فائدہ حاصل ہوتا ہو تو وہاں تکرار جو ہے بے فائدہ کہی جاتی نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے اس آنے والے نے اتنا عظیم سوال کیا ہے، لہذا اس کے سوال کا جواب اس کو اچھی طریقے سے سمجھانے کے لیے لفظ کو دہرایا جائے تاکہ اچھی طرح اس کو بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ ایک مستقل نفع اور فائدہ ہے، یہ کوئی تکلیف کی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لاؤ، واجب الوجود سمجھو، معبود حقیقی سمجھو، عبادت میں لا شریک لہو سمجھو، اور اطاعت مطلقہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت مطلقہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم بھی آئے گا اس کی ہمیں مطلق اطاعت کرنی ہے۔ یہ ہے ان تؤمن باللہ کا مطلب۔ نمبر 2،
اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے اوپر تم ایمان لے آؤ۔ فرشتوں پر بھی اجمالی طور پر ایمان لانا کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جو اللہ کی ایک نور سے بنائی گئی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں کے اوپر مامور کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ نے ان کو جو کام بھی کرنے کے لیے فرمایا ہے وہ کام وہ کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ ایمان رکھے ہم ملائکہ کے بارے میں۔ باقی ان کی تعداد اور تفصیلات کے بارے میں ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے، مجمل ایمان بھی ان کے بارے میں کافی ہو جائے گا۔ جس قدر تفصیلات نصوص میں صحیح طریق سے وارد ہوئی ہے وہ ہمارے علم میں ہو، یہ کافی ہے۔ وَبِلِقَائِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اوپر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ایک مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رویت نصیب ہوگی، اس پر ایمان لانا کہ مرنے کے بعد آخرت میں باری تعالیٰ کی رویت اور باری تعالیٰ کا دیدار اور باری تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔ نمبر 2، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد بھی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ انسان کی موت ہو گئی، اس کے بعد فوراً اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے، اللہ کے دربار میں اس کو حاضر کیا جائے۔ نمبر 3، قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں تو اللہ کے دربار کے اندر پیشی ہونی ہی ہونی ہے، اور اس میں تمام لوگوں کی پیشی اللہ کے دربار میں ہونی ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے یہاں پر ہو سکتی ہے۔ آخرت میں باری تعالیٰ کی رویت کا یقینی ہونا، موت کے بعد دربار الہی میں پیشی کا ہونا، قیامت کے دن قبر سے اٹھنے کے بعد حساب اور سوالات کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر پیش کیا جانا۔ کافروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رویت والی نعمت سے محروم کیا جائے گا، اس لیے کہ باری تعالیٰ کی رویت ایک نعمت عظمیٰ ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اور اس نعمت عظمیٰ سے کافروں کو محروم کیا جائے گا۔ اس لیے قیامت کے دن یہ اہل ایمان کے لیے ایک خصوصی چیز ہوگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رویت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ وَرُسُلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے اوپر تم ایمان لے آؤ کہ جتنے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وحی تشریعی کی دولت سے نوازا، وہ تمام انبیاء اور رسول کی سچائی پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ اب ان کی تعداد کتنی، تو تعداد پر ایمان رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، چونکہ الگ الگ روایات آئی ہے تعداد کے سلسلے میں، اسی لیے متعینہ تعداد کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں۔ بس اتنا اجمالی ایمان کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول مبعوث فرمائے، ان تمام کے اوپر جو ہے میں ایمان رکھتا ہوں، یہ اجمالی ایمان کافی ہو جائے گا۔ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر ایمان لاوے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر ایمان لاوے۔ دیکھیے
انداز دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا، ان تؤمن فرمایا، اس کے ذیل میں باللہ و ملائکتہ و بلقائہ و رسلہ، 4 چیزیں آئی، اور باس کی جب بات آئی تو تؤمنو کو 2 بار ارشاد فرمایا باس کے لیے، وتؤمن بالباس، حالانکہ اس طرح کر سکتے تھے کہ بالباس کو بھی ماقبلہ کے ضمن میں لایا جائے، مثلا یوں ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و بلقائہ و رسلہ و بالبعث، جس طرح پہلے 4 چیزیں تؤمنو کے ذیل میں آئی، یہ باس بھی تؤمنو کے ذیل میں آتا، لیکن باس کے لیے تؤمن الگ سے استعمال ہوا۔ شراح حدیث یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلی 4 چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے اوپر ایمان، یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ اس وقت کے اوپر اس کا وجود فی نفسی ہی ہے، ان تمام چیزوں کا وجود فی نفسی ہی ہے، جبکہ باس بعد الموت کا وجود ابھی ہوا نہیں، اس کا وجود آئندہ زمانے کے اندر ہونے والا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ موجود، ملائکہ اللہ نے جب سے پیدا کیا تب سے موجود، اللہ تعالیٰ کی ملاقات جتنے مر رہے ہیں وہ آخرت میں جا کے اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً تمام نبی دنیا میں آ کے وقت گزار کے چلے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے چلے گئے پھر آئیں گے، گویا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت تک وجود میں آ چکی ہیں، جبکہ مرنے کے بعد جو دوبارہ زندہ ہونا ہے محشر والا سلسلہ وہ ابھی وجود میں آیا نہیں، ایک نیا مستقل سلسلہ ہے جو باقاعدہ وجود میں آئے گا آئندہ چل کر کے، اسی لیے اس کی اہمیت اور اس کی تاکید کو بتلانے کے لیے فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر تم ایمان لاؤ، قیامت کی زندگی پر، آخرت کی زندگی پر تم ایمان لاؤ۔ دوسرا ایک حل سمجھو، پہلی جو 4 چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی درجے کے اندر لوگ اس کو مشاہدے میں معلوم کر چکے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار دلائل اس کائنات کے اندر موجود ہے، انسان کے اپنے مشاہدے سے بھی بڑھ کر انسان اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین رکھتا ہے۔ ملائکہ تو عرب کے مشرکین ملائکہ کے تصور کے قائل تھے، اسی لیے تو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، تو یہ اس کے لوگ قائل تھے اس کے بھی۔ اور رہا یہ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں انہوں نے سابقہ آسمانی کتابوں کے ذریعے، یہود نصارہ کے ذریعے سے سن بھی رکھی تھی، اور آخری نبی ان کے درمیان میں موجود بھی ہے، تو یہ سب چیزیں کسی نہ کسی درجے کے اندر مشاہدے کی تھی، جبکہ بعث بعد الموت ایسی چیز ہے کہ ابھی اس کا کوئی مشاہدہ نہیں تھا، ایسی اہمیت والی چیز تھی، اسی لیے لگتا ایسا ہے کہ اس کو پورے معقد انداز کے اندر بتلانے کے لیے 2 بار فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، کہ ایک نیا سلسلہ بھی آنے والا ہے، موجودہ کائنات کے سلسلے کے فنا ہونے کے بعد ایک نیا سلسلہ مرنے کے بعد کی زندگی کا، اس کے اوپر بھی تم ایمان لے آؤ، یہ ہے ایمان کا خلاصہ۔
اب دیکھیے یہاں سائل نے مل ایمان کہہ کر کے جو سوال کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایمانیات نہیں بتلائے، بلکہ ایمانیات میں سے چند چیزیں حضور نے بیان فرمائے، چند چیزیں۔ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی کسی چیز کے بارے میں سوال کرے تو اس کی جمیع تفصیلات بتلا دینا ضروری نہیں، سامنے والے کے اوپر وہ چیز کسی درجے میں واضح ہو جاوے یہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال تھا مل ایمان، تو حضور نے اللہ، فرشتے، اللہ کی ملاقات، رسولوں پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، یہ موٹی موٹی چیزیں 5 کے قریب حضور نے بتلا دی، اسی پر اکتفا فرمایا۔ حالانکہ ایمانیات اس کے علاوہ بھی ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، پل صراط، جنت، جہنم، میزان، یہ سب چیزوں پر ایمان لانا، تو ایمانیات تو اور بھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند موٹے موٹے ایمانیات ان کو بتلا دیے۔ تو گویا کہ کسی چیز کے سوال کے موقع پر جمیع تفصیلات بتلانا ضروری ہوتی نہیں ہے، کسی قدر اس کا تعارف وضاحت سے کر دیا جائے یہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ جب ایمان کے متعلق یہ باتیں بتلا دی، قال مل اسلام، تو سائل نے پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ سائل نے پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ۔ اب اس روایت سے بہت مضبوط طریقے سے ثابت ہو گیا کہ ایمان اور اسلام دونوں الگ الگ چیز ہے۔ اسی لیے تو آنے والے سائل نے ایمان کے بارے میں مستقل سوال کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا مستقلاً جواب دیا، سائل نے اسلام کے بارے میں مستقل سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل جواب دیا۔ ایمان کا مستقل سوال، اسلام کا مستقل سوال، دونوں کے بارے میں جواب بھی مستقلاً، معلوم ہوا کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ قال مل اسلام، سائل نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ عبادت ایسے تو ظاہری اعضاء سے ہونے والی عبادت کو ہم عرف میں عبادت سے تعبیر کرتے ہیں کہ انسان ظاہر بدن سے جو عبادت کرے گا، اسی لیے ہم نے عبادات کی 3 قسمیں پڑھی ہے، عبادات بدنی، عبادات مالی اور عبادت مشترک بین المال والبدن۔ تو زیادہ تر ظاہری اعمال سے انجام دی جانے والی عبادتوں کو ہم عبادت سے تعبیر کرتے ہیں، چاہے وہ بدن سے ہو چاہے وہ مال سے تعلق رکھتی ہو۔ لیکن اعتقادات باطنیہ کے اوپر بھی عبادت کا اطلاق ہوتا ہے کہ آدمی اپنے قلب سے جو صحیح عقیدہ رکھتا ہے اس کے اوپر بھی عبادت کا اطلاق ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ، اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہاں مثبت منفی دونوں بات آ گئی، اللہ کی عبادت کرو یہ مثبت، ولا تشرک بہ منفی، چونکہ اعتقادات شریعت کے اندر سب سے اہم چیز ہے، لہذا اس کو مثبت اور منفی دونوں انداز کے اندر بیان کر دیا گیا۔ اور عبادات ظاہریہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اس کو مثبت اور منفی دونوں طریقے سے بیان کیا گیا کہ بھئی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا ہرگز نہیں ہے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز کو قائم کرے۔ بعض روایت میں مکتوبہ کا لفظ بھی ہے،
کہ فرض نمازوں کو قائم کرنا، اس لیے کہ دن رات میں جو نمازیں فرض ہیں وہ شریعت کے اندر اصل سمجھی جاتی ہے، اور نوافل تو اس کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور فرض زکوٰۃ کو تو ادا کرے، فرض زکوٰۃ کو تو ادا کرے، یعنی جو زکوٰۃ فرض ہے۔ معلوم ہوا کہ دیگر صدقات نافلہ پر بھی لفظ زکوٰۃ استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں المفروضہ کی قید آئی۔ دیگر جو صدقات نافلہ ہے اس پر بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہ تم فرض زکوٰۃ کو ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، اور یہ کہ تم رمضان کا روزہ رکھو، اور دوسرے طرق کے اندر حج کا تذکرہ بھی ہے، دوسرے روایتوں میں حج بھی ہے۔ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تعارف میں کیا بتلایا؟ نمبر 1 اللہ کی عبادت کرنا، نمبر 2 اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، نمبر 3 فرض نماز قائم کرنا، نمبر 4 فرض زکوٰۃ دینا، نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا، اور دوسرے طرق میں ہے حج، گویا حج ادا کرنا۔ گویا ایمان اور اسلام کے جواب میں تقریباً 11 کے قریب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ تو اس طریقے سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کا تعارف کرایا کہ یہ ہے ایمان اور یہ ہے اسلام۔ یہاں پر بھی وہ بات یاد رکھنے کی کہ سائل نے اسلام کے بارے میں سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اسلام نہیں بتلایا ہے، اسلامیات کے تمام امور نہیں بتلائے ہیں، اسلامیات کے اندر جو بڑی بڑی چیزیں تھیں بس وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلائی، چونکہ اسلامیات میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور بھی بہت سارے امور ہیں، تو وہ دوسرے امور کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ قال مل احسان، تو اب سائل نے سوال کیا احسان کیا چیز ہے؟ یہاں احسان کو بہت سے حضرات نے اخلاص کے معنی میں لیا ہے کہ اخلاص کیسے ہے اور اخلاص کیسے پیدا ہوگا، اور احسان کو احسان کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ بھئی احسان کیا چیز ہے۔ مل احسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو، یہ ہو گیا احسان۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو پاتی کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو تو یہ کیفیت پیدا کرنا تو بہت آسان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اب اس میں کئی مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ذکر کرتے ہیں۔ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ، سائل پوچھنے لگے قیامت کب آئے گی؟ سائل نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ معلوم ہوا کہ قیامت کی ٹائمنگ اور اس کے وقت کے بارے میں دور رسالت سے لے کر آج تک دنیا اس سوال جواب کے چکر میں لگی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ایک مستقل کام تھا، اور آج کے زمانے تک یہ سلسلہ برابر دنیا میں جاری ہے۔ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اس وقت بھی دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کو کرنا ورنہ کچھ نہیں، اور وہ رات دن یہی بیٹھے ہوئے ہیں قیامت کتنی نزدیک ہے، کتنی علامات ظاہر ہو گئی، کتنی باقی ہے،
اور جتنی بھی علامات ظاہر ہوتی ہے اس کو جو ہے یعنی جتنے بھی حالات ظاہر ہوتے ہیں اس کو کسی طرح بھی موڑ جوڑ کے قیامت کے ساتھ فٹ کر دینا، یہ اس وقت ایک جماعت کا مستقل مشغلہ ہے، اور انٹرنیٹ پر بھی ان کے بڑے بڑے گروپ ہیں ایسے لوگوں کے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش مکہ بھی یہی کہتے تھے، بلکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ نقل کیا ہے کہ قریش باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دیتے تھے، رشتہ داری کا، کہ آپ بھی قریشی ہم بھی قریشی، آپ کا اور ہمارا خاندان ایک ہی ہے، آپ ہم کو تو پرائیویٹ میں بتلا دو کہ قیامت کب آنے والی ہے، دوسروں کو نہ بتلاوے، ہم تو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ہم کو تو پرائیویٹ میں بتلا دو کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ تو پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کا سوال چل رہا ہے، اسلام کا سوال چل رہا ہے، اور یہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال کچھ بے جوڑ قسم کا معلوم ہو رہا ہے، بے ربط قسم کا سوال معلوم ہو رہا ہے۔ ایک طرف ایمان اسلام احسان کی بات چل رہی، ایک دم یہ قیامت کی بات کیسے آ گئی؟ تو اس کا حل سمجھو۔ حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت پیاری ایک توجیہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایمان اسلام کے سوال کے ذیل میں قیامت کے متعلق سوال کرنا یہ بے جوڑ نہیں ہے، بالکل بے جوڑ نہیں۔ کیسے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھو کہ ایک عظیم الشان جلسہ ہونے کی تیاری ہو رہی ہے، شامیانہ لگ رہا ہے، اسٹیج بن رہا ہے، مائک کا انتظام ہو رہا ہے، یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بھئی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ ایک جلسہ ہے ان کی دستار بندی کا۔ کہا اچھا یہ جلسہ کب ختم ہوگا؟ تو کہا بھئی جب اتنے پروگرام ہے، اتنی مجلسیں ہیں، جب اس وقت یہ جلسہ ختم ہو جائے گا۔ کہا شامیانہ کب اٹھایا جائے گا؟ کہا یہ شامیانہ، یہ منڈپ جو ہے، جس وقت پر جلسہ ختم ہوگا تو شامیانہ اٹھا دیا جائے گا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی دیکھو نا، اس آدمی نے جلسے کی تیاری کی بات پوچھی اور ساتھ میں ایک دم پوچھ لیا کہ شامیانہ کب اٹھایا جائے گا، یہ بے جوڑ قسم کا سوال۔ تو لوگ کیا کہیں گے اس کو کہ نہیں، اس میں کوئی بے جوڑ بات نہیں ہے، یہ سب جوڑ کی بات ہے کہ بھئی جلسہ منعقد ہونا طے ہوا تو اس غرض سے شامیانہ بنانا طے ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ جلسہ ہمیشہ تو ہوتا نہیں، وہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے، تو جب جلسہ ختم ہوگا تو شامیانہ کب اٹھایا جائے گا؟ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لگی لپٹی ہوئی چیز ہے، لازم ملزوم چیز ہے۔ تو کہا اس کائنات کی بزم کے سجائے جانے کا بنیادی مقصد ہے ایمان، اسلام، دین اور احسان کا، اسی لیے یہ کائنات کی بزم سجائی ہوئی ہے، ایمان، اسلام، دین اور احسان کے خاطر۔ تو کہا کہ جب سائل نے یہ سوال کیا کہ مل ایمان مل اسلام، تو سائل نے یہ بھی پوچھ لیا ساتھ ساتھ کے اندر کہ یہ بزم کائنات کا اختتام کب ہوگا، اور یہ جلسے کائنات کا اختتام کب ہونے والا ہے، اور یہ کائنات کی شکل میں زمین، آسمان، یہ شامیانہ جو لگایا گیا ہے، کس وقت کے اوپر یہ شامیانہ اٹھا لیا جائے گا، اور اسی کو کہا جاتا ہے قیامت۔ تو گویا کہ یہ سوال کوئی بے جوڑ نہیں ہے، بلکہ جو ہے عین جو ہے مناسب اور موافق سوال ہے، یہ غیر مربوط سوال نہیں ہے۔ قال متی الساعہ، سائل نے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل مسئول بأعلم من السائل۔ مسئول کے معنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور سائل سے مراد ہے آنے والا شخص۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو سوال کیا جا رہا ہے
وہ سائل سے زیادہ واقف نہیں ہے. قیامت کے متعلق جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ واقف نہیں ہے. کیا مطلب اس جملے کا؟ نمبر 1، قیامت کے عدم علم کے سلسلے میں مسئول اور سائل دونوں برابر ہے. قیامت کے وقوع کی تعین کے علم کے سلسلے میں مسئول اور سائل دونوں برابر ہیں. قیامت آنا یہ طے ہے، لیکن قیامت یقیناً کب آئے گی، اس کا وقت کون سا، اس میں مسئول اور سائل دونوں کے دونوں یکساں اور برابر کے درجے کے اندر ہے. عدم علم تعین وقت کے بارے میں. نمبر 2، کسی بھی سائل یا کسی بھی مسئول کو قیامت کا علم نہیں ہے. جملے کا دوسرا مطلب، کسی بھی سائل کو، یعنی یہ سائل جو مجھے پوچھ رہا ہے اور مسئول میں جواب دے رہا ہوں، ہم دونوں کی بات نہیں. کسی بھی سائل کو اور کسی بھی مسئول کو قیامت کی تعین کا علم نہیں ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عموم فرمایا کہ یہ سائل کیا، دنیا کا کوئی بھی سائل اور آخرت کا کوئی بھی سائل، یہ مسئول کیا، کوئی بھی مسئول، اس کو قیامت کب آنے والی ہے اس کا علم نہیں ہے. یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا. قال ما المسئول بأعلم من السائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسئول یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ جانکار نہیں ہے. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ابتداً اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان نہیں پائے ہو کہ یہ سائل کون ہے، لیکن درمیان گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا کہ یہ سائل کون ہے، ایسا اندازہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت ایسی چیز ہے کہ اس کے وقت کی تعین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اسی لیے کہ سید المخلوقات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب سید المخلوقات کو اس کا علم نہیں ہے تو کسی اور کو تو بدرجہ اولا اس کا علم ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. جب سید المخلوقات کو نہ ہوئے تو یہاں تک کہ جو فرشتہ سور پھونکنے کے اوپر مامور ہے اس فرشتے کو بھی معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب واقع ہونے والی ہے، کس دن واقع ہوگی، اس کا کون سا وقت ہوگا، اس کی تعین کب ہے. وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، اور میں ان قریب تجھ کو اس کی علامتوں کے بارے میں بتلاؤں گا. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھ کو اس کی علامت کے بارے میں کچھ باتیں بتلاؤں گا. دیکھو، اشرات اور آیت کے درمیان میں فرق ہے. اشرات کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو، اور آیت کہتے ہیں بڑی بڑی نشانیوں کو. کہ میں قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں تجھے بتلائے دیتا ہوں. وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، معلوم ہوا کہ کسی نے کوئی سوال کیا ہو تو اس کے سوال سے زائد مفید باتیں بتلا دینا یہ بھی اچھی بات ہے، یہ کوئی جو ہے نامناسب بات نہیں ہے. سائل نے متسع کہہ کر کے صرف قیامت کا وقت پوچھا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کی اشرات اور علامتیں بھی بیان فرمائی. معلوم ہوا کہ انہوں نے جتنا سوال کیا تھا اس کے اوپر کچھ مفید اور زائد باتوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی. یہ ہے آپ کی رحمت اور شفقت کی بات. اب یہاں جو اشرات کی بات ہے تو اس کے اندر شراح دو باتیں فرماتے ہیں. ایک تو ہیں عام اشرات،
اور دوسرا ہے معتاد علامات، کہ قیامت کے متعلق جو عام اور موٹی موٹی اور عادتاً پیش آنے والی جو علامتیں ہیں وہ میں تم کو بتلائے جا رہا ہوں۔ اسی لیے آگے دیکھیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمومی اور معتاد اور عام انداز میں پیش آنے والی علامتوں کو بیان فرمایا ہے، کوئی خصوصی علامتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ یہاں رک کر ایک بات یہ سمجھ لو کہ قیامت کی علامتیں مختلف قسم کی ہیں، مختلف انداز کی قیامت کی علامتیں۔ نمبر 1 علامات بعیدہ، نمبر 2 علامات متوسطہ، نمبر 3 علامات قریبہ۔ یہ ہیں زمان کے اعتبار سے قیامت کی 3 قسم کی نشانیاں۔ علامات بعیدہ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قیامت کی نشانی بتلائی جو قیامت سے بہت پہلے دور کے زمانے کے اندر واقع ہوتی ہے، جیسے کہ ایک آدمی احمد آباد کی طرف سے بارڈولی آ رہا ہو تو کیم پاس کرنے کے بعد بھی شائن بورڈ آ جائے کہ بارڈولی اتنے کلومیٹر، یہ ہو گئی علامت بعیدہ۔ ابھی تو 40-50 کلومیٹر باقی ہے اور بورڈ آ گیا کہ بارڈولی یہاں ہے، یا کہ یہاں سے احمد آباد جانے نکلے تو کڑودرا پہنچے نہیں کہ احمد آباد کے بورڈ آنے شروع ہوں گے، ادھر احمد آباد، ادھر احمد آباد، حالانکہ 350 کلومیٹر ابھی دور ہے۔ تو ہو گئی علامات بعیدہ۔ تو خود جو حدیث میں آپ نے مشکات شریف میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے، تو وہ ہے علامات بعیدہ۔ شق القمر کا واقعہ، اس کو بھی جو ہے قیامت کی علامت قرآن میں بتلایا گیا، لیکن وہ ہے علامت بعیدہ۔ تو ایک قسم ہے علامات بعیدہ، دوسری ہے علامات متوسطہ۔ اور علامات متوسطہ وہ ہیں کہ جو قیامت سے بہت دور بھی نہیں اور خروج یاجوج ماجوج، خروج دجال، خروج دابہ کی طرح بالکل قریب بھی نہیں، بلکہ وسط زمانے کے اندر۔ اور وسط زمانے کی جتنی بھی قیامت کی علامتیں ہیں وہ زیادہ تر اخلاقی اور علمی علامتیں ہیں، اخلاقی علمی، جیسے کہ اس روایت کے اندر آ رہی ہے ان اذا ولدت الامۃ ربہا، یہ سب اخلاقی علامتیں، مثلا زنا کام ہو جانا، شراب کام ہو جانا، بے حیائی کا عام ہو جانا، یہ سب اخلاقی گراوٹ والی علامات، یہ علامات متوسطہ کہلاتی ہے۔ اور تیسری قسم ہے علامات قریبہ، بالکل نزدیک زمانے کی علامت، جیسے کہ ظہور مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ اور خروج یاجوج ماجوج اور دابہ کا نکلنا، طلوع الشمس من مغربہا، اس کو کہا جائے گا علامات قریبہ۔ تو یہ ہیں زمان کے اعتبار سے قیامت کی علامتیں، علامات بعیدہ بھی ہے، علامات متوسطہ بھی ہے اور علامات قریبہ ہے۔ اس کے بعد پھر 2 قسم ہیں، ایک ہے علامات عامہ اور دوسری ہیں علامات خاصہ۔ علامات عامہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جو عمومی طور پر پورے عالم کے احوال کے اعتبار سے پائی جائے، عمومی طور پر پورے عالم کے احوال کے اعتبار سے پائی جائے۔ مثال کے طور پر جو حدیث میں آپ نے مشکات شریف میں پڑھا، جتنی بھی اخلاقی برائی کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بھئی حرام کاموں کا عام ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ ہے عمومی احوال کے اعتبار سے، اور دوسری ہے خصوصی احوال کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر جو آیا تھا کہ بھئی خسف کا واقع ہونا، کہ زمین میں دھسایا جانا، کہ ایک خسف مشرق میں ہوگا، ایک مغرب کے اندر ہوگا، پھر جانب مشرق سے ایک آگ نکلے گی، پھر صفا پہاڑ میں سے جو ہے ایک جانور نکلے گا، یہ ہیں خصوصی
احوال والی علامت ہے. تو ایک ہے احوال عامہ پر اثر کرنے والی علامت ہے، اور ایک ہے احوال خاصہ کو ظاہر کرنے والی علامت. مثال کے طور پر سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ احوال خاصہ کو ظاہر کرنے والی علامت ہے کہ سورج جانب مغرب سے نکل آوے. تو وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، میں ان قریب تم کو اس کی علامتوں کے بارے میں بتلاؤں گا. بس ذرا چھٹی کا خمار اتر جاوے.